کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں طوفانی بارش آئے، ہوائیں اور بارش، لوگوں کی فصلیں کھڑی تھیں اور بالکل پکنے کے قریب تھی۔ تو وہ جب صبح لوگوں نے جا کر دیکھا تو سب کے فصلیں زمین سے برابر ہو چکی تھی، کیونکہ ہوا چلی، بارش ہوئی، فصل تباہ ہو گئی۔ اب صبح اٹھ کے جو بھی آ کے اپنی فصل کو دیکھے تو کوئی روئے، کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، اب کیا کھائیں گے، اب تو مہنگائی بہت ہو جائے گی، اب کیا ہوگا، بس یہ ساری جو ہے نا ٹینشنیں لے کے بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ تو ایک بابا جی کی فصل بھی تھی اس میں، وہ آئے، اس نے اپنی فصل کو ایک نظر دیکھا، ساری فصل زمین سے برابر ہے، تو اس نے صرف ایک بول منہ سے نکالا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اے مولا، جو بھی کیا صحیح کیا تو نے، جو بھی کیا صحیح کیا تو نے، پر کھانے کو تو نہیں دینا ہے، کھانے کو تو نہیں دینا ہے۔ بس یہ بول کے نا واپس آ گیا۔ کہا اگلے دن عجیب کرشمہ ہوا، اس بابا جی کی فصل دوبارہ کھڑی تھی اور لہلا رہی تھی، اور باقی سب کی فصلیں ویسی تھی۔ اللہ نہیں دینا ہے کھانے کو، مہنگائی کر رہے، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بادشاہوں نے مہنگائی کر دی، بادشاہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اوپر کا فیصلہ نہ ہو۔ فرمایا ہر روز ایک فرشتہ جس کے اشیاء کی جو ہے قیمت اس کے ہاتھ میں، وہ روزانہ آتا ہے، آج کون سی چیز کتنے ریٹ پہ ہونی چاہیے، کس ملک میں مہنگائی ہونی چاہیے، کس میں نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا آسمانوں میں ہے۔ رزق کے فیصلے، عزت کے فیصلے، ذلت کے فیصلے یہ آسمانوں میں ہوتے ہیں، زمین میں نہیں ہوتے۔ جہاں سے مجھے اور آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ میرے اور آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میری عزت کے فیصلے، میری ذلت کے فیصلے، میری رزق کے فیصلے، یہ سب آسمانوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آسمانوں میں طے ہو رہے ہیں۔ کس کو کیا دینا ہے؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے، آنے سے پہلے اس کے ساتھ ایک باقاعدہ اس کی پوری زندگی کی ایک ایک دن، ایک ایک لمحے کی ترتیب بنا دی جاتی ہے۔ کس دن کیا ملے گا، کس دن کتنا ملے گا، وہ سب اوپر طے ہو چکا۔ تو بابا جی نے ایک بڑے بہترین الفاظ کہے کہ جو بھی کیا صحیح کیا، جو بھی کیا صحیح کیا، پر کھانے کو تو نہیں دے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ اکثر لوگ جو ہے جلسے کرواتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ ہو رہے اور بارش شروع ہو جاتی، جلسہ ہو رہا ہے اور بارش شروع ہو جاتی، تو لوگ کیا کہتے ہیں، اوئے ہوئے ہمارا جلسہ خراب ہو گیا، ہماری محفل خراب ہو گئی، ہم تو محفل کروا رہے تھے، بارش نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کہا یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، کہو میرے ہزاروں محفلیں خراب ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ بارش کس کے حکم سے آ رہی؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے جلسے کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ ایک ہے میری مرضی، ایک ہے رب کی مرضی، ایک ہے میری چاہت، ایک ہے رب کی چاہت۔ میں کہوں نہ مولا تیری چاہت پوری ہونی چاہیے، میری چاہت پوری ہو یا نہ ہو، کیوں؟ میری چاہت میں پتہ نہیں خیر ہے کہ نہیں ہے، پر تیری چاہت میں خیر ہی خیر ہوگی، تیری چاہت میں خیر ہی خیر ہوگی۔ تو جو کرے گا مخلوق کے لیے خیر کے فیصلے کرے گا۔ تو اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں نا، یہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہا کہ بحر و بر میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لوگ جیسے اعمال کرتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کر اوپر کو پتھر پھینکے اور پھر کہے یہ پھول بن کے برسیں، یہ ہو نہیں سکتا۔
آپ نے اوپر پتھر پھینکا ہے تو وہ واپس پتھر ہی آئے گا، آپ نے پھول پھینکے ہیں تو واپس پھول ہی آئیں گے۔ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اس اعمال کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اعمال تو اچھے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ سارے دین کو نا نماز میں منحصر کر دی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس میں تو سارے دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ میں اکثر آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، یہ دین کے 30% کا حصہ ہے۔ 70% دین وہ معاملات میں ہے جس میں نمازی بھی زیرو ہے، جس میں حاجی بھی زیرو ہے، جس میں امام بھی زیرو ہے، سب کے سب زیرو چل رہے اس میں۔ معاملات کی صفائی نہیں ہے ہماری، جھوٹ اور سچ آتا ہے ہم جھوٹ کو اختیار کرتے ہیں، دھوکے کے وقت آتا ہے تو ہم کیسے ڈنڈی مار جاتے ہیں اگلے کو دھوکہ دے، اس وقت ہمیں اپنی نمازیں یاد نہیں آتی، ساری زندگی منافقت پہ گزار رہے ہوتے، اس نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ جو ہے صرف نماز کو ہی دین سمجھ لینا، روزے کے ہی دین سمجھ لینا، تہجد کو ہی دین سمجھ لینا، لمبی لمبی تسبیح کو دین سمجھ لینا، یہ تو آپ 30% پہ عمل کر رہے ہو، اور 30% پہ عمل کرنے کے بعد آپ کہتے ہو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں تو بڑا دیندار ہوں۔ تو تم نے جو 70% چھوڑا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارا معاشرے کے اندر رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ آج ہمارے ملک میں اگر آپ لگاؤ تو 99% مسلمان ہیں، 1% دوسرے لوگ ہوں گے، لیکن پاکستان سے لوگ، پاکستانیوں سے خریداری کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ دھوکہ نہ دے دیں، حالانکہ نمازی بھی پاکستان میں زیادہ ہے، حاجی بھی پاکستان میں زیادہ ہے، مدرسے بھی پاکستان میں زیادہ ہے، مسجدیں بھی زیادہ ہے، دین کا سب سے ٹھیکہ پاکستانیوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے نا تو وہاں پہ وہ ایک چائنا والے کہنے لگے کہ پاکستانی تاجر یہاں پہ آ کے ہمیں 2 نمبر مال کا آرڈر دیتے ہیں کہ مال 2 نمبر ہونا چاہیے، لیبل 1 نمبر کا لگا ہونا چاہیے، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے کہتا ہے ہمیں حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، ہمارے لیے جو کچھ بھی ذبح کرنا ہے تو وہ کسی مسلمان سے ذبح کروائے، تو ادھر حرام کھا رہے ہو، وہ حرام نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر تمہیں حرام حلال کی بڑی تمیز یاد آتی ہے۔ کیسے منطق چلا رہے ہیں؟ کاروبار کرنا ہے، جھوٹ بھی بولوں گا، دھوکہ بھی دوں گا، 1 نمبر کو 2 نمبر کو 1 نمبر کہہ کے بھی بیچوں گا، لیکن حرام کھانا جو ہے وہ اگر آ گیا گوشت حرام کا، بسم اللہ نہ پڑھی ہو، میں نہیں کھاتا ہوں جی یہ حرام ہے، تو ادھر جتنا حرام رگڑ رہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ پاکستان کا ایک ادارہ نہیں ہے، کوئی ادارہ لے لو، کوئی بھی سرکاری ادارہ جہاں بغیر رشوت کے کام ہوتا ہو، ہر جگہ رشوت عام ہے، اور تنخواہ کے علاوہ رشوت کو چائے پانی کا نام دے کر حاجی بھی لے رہے، نمازی بھی لے رہے، عام بھی لے، سبھی لے رہے۔ تو یہ معاملات جس معاشرے میں آئیں گے تو کیا اس معاشرے کی نمازیں، اس معاشرے کی تہجد، اس معاشرے کی تلاوت ذکر اس معاشرے کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ قوم شعیب کے اندر کیا برائی تھی؟ قوم شعیب کے اندر کیا برائی تھی؟ کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کیا وہ حاجی نہیں تھے؟ کیا وہ تہجد گزار نہیں تھے؟ ایک برائی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، صرف ناپ تول کے اندر، دینے کا اور تول تھا، لینے کا اور تھا، صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے قوم شعیب کو غرق کر دیا ہے۔ آج آپ بازاروں میں جا کر دیکھ لو، مجھے کوئی ایک تاجر، کوئی وہ بڑا اللہ کا ولی ہوگا جو تول کے دیتا ہو پورے حساب سے، سب ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اور سب سے آگے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے میں غریب ہے، ریڑھی والا ہے، اس سے پھر آگے چلتے جاؤ، اور سارے اس میں ملوث ہے۔ پورا بازار جھوٹ سے ہمارا بھرا ہوا ہے، ہمارا پورا بازار اس وقت دھوکے پہ چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے کون سا گناہ کیا کہ تیرا عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا کہ ہمارے اوپر ظالم مسلط۔
ظالم حکمران مسلط ہو گئے. ہم نے کون سا گناہ چھوڑا ہے یہ کہو؟ کون سا گناہ جو ہم نے چھوڑا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کو فن ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر روزی کماؤ. یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گے تو کچھ نہیں کما سکو گے. تو جھوٹ بولنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، دھوکہ دینے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور گانا سننے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، فلم دیکھنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، موبائل پہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، اس کو تو ہم زندگی کو انجوائے کرنا کہتے ہیں. اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے تہجد ہمیں کہاں سے بچائیں؟ ہمیں تو مومن کو تو ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، کیا یہ قدم کسی گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا ہے؟ میں جو نظر اٹھا رہا ہوں، کیا میری نظر گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا ہے؟ میں نے جو بولا ہے، کیا اس بول میں مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ یہ تو ہر لمحہ مومن کو سوچنا چاہیے. لیکن اللہ معاف فرمائے، میں اکثر یہی کہتا ہوں. دیکھیں، فرمایا، آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ اللہ کے نبی نے نا ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا سب سے زیادہ غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو غریب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. اس زمانے میں درہم اور دینار چلتے تھے، تو جس کے پاس یہ نہ ہو. فرمایا، نہیں، یہ میرے امت کا غریب نہیں ہے. میرے امت کا غریب، فرمایا، وہ شخص ہے جس کو حدیث میں نے، میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میری امت کا سب سے زیادہ غریب وہ نمازی ہے، سب سے زیادہ غریب وہ حاجی ہے، سب سے زیادہ غریب وہ تہجد گزار ہے، سب سے زیادہ غریب وہ روزے دار ہے، جو قیامت کے دن روزوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، جو قیامت کے دن تہجد کا پہاڑ لے کر آئے گا، جو قیامت کے دن نمازوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، جو قیامت کے دن حج اور عمروں کا پہاڑ لے کر آئے گا، جس دن ایک ایک نیکی کے لیے ابن آدم ترسے گا، جس دن ایک نیکی کے لیے ابن آدم ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، رشتہ دار کے پاس جائے گا، پورے میدان میں گھومے گا، ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس دن وہ شخص پہاڑوں جتنی نیکی لے کے پہنچے گا. اندازہ لگاؤ کہ ایک جیسے کسی چیز کا بحران ہو، وہ چیز مل ہی نہیں رہا ہو. مثال کے طور پہ آٹے کا بحران ہو، آپ ادھر جائے ادھر جائے، سارے گاؤں میں گھومیں، رشتہ داروں میں، کوئی آپ کو 1 کلو آٹا بھی نہ دے. بھائی نہیں، ہمارے پاس نہیں، ہم خود اتنا رکھا ہوا ہے کہ. اور اسی دوران ایک شخص آٹوں کے ٹرک بھر کے لا رہا اور کہے یہ میرے ہے. آپ کتنی للچائی نظروں سے دیکھو گے. یار مجھے 1 کلو آٹے کی ضرورت ہے، میں نے سارا شہر پھیر لیا، سارا گاؤں پھیر لیا، اور کسی نے مجھے 1 کلو آٹا تک نہیں دیا. یہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جس کے ٹرک آ رہے ہیں اور سارے آٹے کے بھرے ہوئے ہیں. للچائی نظروں سے دیکھو گے کہ نہیں دیکھو؟ ایسے ہی جب آپ ایک ایک نیکی کے لیے ترس جاؤ گے نا، اور سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کے ساتھ تہجد کے ٹرک ہے، نمازوں کے ٹرک ہے، روزوں کے ٹرک ہے، حج اور عمروں کے ٹرک ہے، اور بڑے پروٹوکول میں آ رہا ہوگا، بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، پہلے سیدھا جنت میں جانا ہے. میرے ایک نیکی کا آج اتنی ویلیو، اب میرے پاس تو بہت ساری، لیکن فرشتے کہیں گے ذرا کھڑے ہو جاؤ، پہلے حساب دو گے پھر آگے جاؤ. اچھا چلو حساب بھی دے دیتے. ہاں جی، فلاں بن فلاں آیا ہے، کسی کا کوئی اس کے ساتھ لینا دینا تو نہیں ہے. اوئی ہوئی ادھر سے ایک نکلے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بڑے لوگ جمع ہو جائیں گے. جی کیا ہے؟ وہ کہیں گے، ایک آئے گا، یا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھے گالیاں دی تھی، میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھا، میں اس سے حساب نہیں لے سکا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. دوسرا آئے گا، ہاں جی آپ کا کیا ہے؟ جی اس بندے نے میری دنیا میں زمین دبائی تھی. اچھا تیری زمین دبائی تھی؟ ہاں جی، بھائی اس کی نیکیاں اٹھا کے اتنی اس کو دے دو. تیسرا آئے گا، ہاں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟
کہے گا جی یہ تو بڑا چودھری بندہ تھا، بڑے لیول کا آدمی تھا، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا۔ اچھا تجھے مارا تھا، اس مار کی وجہ اس نے کی اتنی دے دو۔ ایک اور آئے گا، ہاں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جی میں تو میرے سے قرضہ لیا، واپس ہی نہیں دے رہا تھا، میں پھر خاموش ہو گیا کہ اب کیا کروں، اس نے دینا ہی نہیں ہے، لڑنے کی طاقت میری نہیں تھی، میں نے اللہ بھی چھوڑ دیا۔ کہا کوئی بات نہیں، آج کا دن انصاف کا دن ہے، لاؤ بھائی اتنی نیکی ہے اس کو بھی دے دو۔ اب ساری اب یہ کوئی ایک ایک بندہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنوں کو اس نے گالیاں دی ہوں گی، کتنوں کا اس نے حق دبایا ہوگا، کتنوں سے قرضے لے کے واپس نہیں کیے ہوں گے، کتنوں کے ساتھ حساب کتاب میں گڑبڑ کی ہوگی، سارے آ جا کے نا اس کی وہ ٹرکوں والی نیکیاں ان میں تقسیم ہو جائے گی، خالی ٹرک کھڑے ہوئے، اور لوگ ابھی باقی بچے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ نیکی ختم ہو گئی اور ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کہے گا نہیں نہیں، آج ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، تمہیں تمہارا حساب دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کہے گا اب ایسے کرو، اپنے گناہ اٹھا کر اس کو دے دو۔ اب وہ جو خالی ٹرک کھڑے ہوئے نا، تو وہ ساری گناہ اٹھا کے وہ جو ٹرک نیکیوں کے بھر کے لایا تھا، اب وہی ٹرک گناہوں کے بھر جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے اب واپس اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اور وہ دوسروں کے گناہ سر پہ لے کے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ غریب شخص وہ ہے، اور آج اس غربت میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں، ہم سب کے سب مبتلا ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ ہو میں پاک ہوں، میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، میں کسی کی جو ہے عزت نہیں اچھال رہا ہوں، میں اپنے معاشرے کا رونا رو رہا ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ معاشرے کا حال جانتے ہو، میں تو مسجد میں ہوتا ہوں، آپ بازاروں میں ہوتے ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، آپ خود بتائیں کیا ہمارے معاشرے میں دھوکے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اعلیٰ درجے پہ ہو رہے، تھوڑے بھی نہیں ہو رہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اعلیٰ درجے پہ بولا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کون سا گناہ جو نہیں ہو رہا ہے مجھے بتاؤ؟ تو پھر کیا مہنگائیاں نہیں آئیں گی ہم؟ پھر ظالم حکمران ہم پہ مسلط نہیں ہوں گے؟ اور شیطان ہمیں کیا حکمرانوں کو گالیاں دے کے اپنے دل کو تسلی دے، تو نے کام کر دیا، تو نے کام کر دیا، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے نفس کو گالیاں نہیں دی کہ تو نے فلاں موقع پہ رب کو ناراض کیا، فلاں موقع پہ رب کو ناراض کیا، فلاں موقع پہ رب کو ناراض کیا۔ آج تو ان کو گالیاں دے رہے، سب سے پہلا تو جوتوں کا مستحق ہے۔ تو نے نمازیں کیوں چھوڑی تھی؟ رب نے تجھے نمازوں کے لیے تو دنیا میں بھیجا تھا، تو نے فلاں موقع پہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے جھوٹوں پر، پھر بھی تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو نے فلاں معاملات میں، فلاں کاروبار میں دھوکے کیے، ساری زندگی دھوکے کر کے تو نے پیسے کمائے، تو تیرے یہ ہم سمجھتے نا کہ میرے چھوٹے سے گناہ سے کیا ہوگا، نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بن کے نا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے عذاب برستا ہے۔ تو بھائیو، آج کا جو دور ہے نا، اس میں اپنا محاسبہ کرو، اور یہ جو مہنگائی کے شکل میں ہم پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے نا، یہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا حالات انسان پہ آتے ہیں، لیکن حالات دو قسم کے ہیں، ایک وہ کہ آپ پہ حالات آئے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف چلی گئی، یہ حال آپ کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے، یہ حال اس لیے آیا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے مزید قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ آپ گھر میں چھوٹا بچہ ہو، آپ کو اس سے بہت پیار ہو، آپ اسے بلائے اب میرے پاس آ جا، وہ نہیں آتا ہے، آپ جیب سے کوئی چیز نکالتے ہیں، یہ لے بیٹا، آپ اس کو آگے بھی ڈال سکتے ہو، لیکن وہ بیچارہ کیسے چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر آتا ہے، بڑی مشکل سے آپ کے پاس آتا ہے، اور جیسے آپ کے پاس آتا ہے آپ ٹافی بھی دے دیتے ہو اور اس کو پکڑ بھی لیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اب میرے بندے نے ویسے تو میرے پاس آنا نہیں ہے، تھوڑے سے حالات سخت کیے، آ جا میرے بندے، اب آ جا۔ پھر یہ نمازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے کرتے کرتے اللہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، آ جا میرے بندے۔ حالات دو قسم کے ہیں۔ اب یہ مہنگائی آئی ہے، ایک طبقہ ایک طرف ہو جائے گا، ایک طبقہ دوسرے طرف ہو جائے گا، ایک طبقہ کی نمازوں میں اضافہ ہوگا، ذکر میں اضافہ ہوگا، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے،
اور دوسرا طبقہ وہ سیاست پہ بحث شروع کر دیں گے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں نے یوں کیا، بس وہ ان چیزوں میں لگ جائیں گے۔ کوئی حکمرانوں کو گالیاں دے گا، کوئی کہے گا فلاں وزیر نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دی، اس کی وجہ سے یہ ہوگا، اگر وہ ایسے نہ کرتا یوں ہو جاتا، ایک طبقہ ادھر چلا جائے گا۔ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے تاکہ حالات بدل جائے، نہیں، وہ ساری ذمہ داری حکمرانوں پر اور سیاست پہ ڈال دیں گے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو کہے گا حضرت یونس علیہ السلام کی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی مجرم ہوں۔ اللہ یہ جو معاملات اس وقت دنیا میں حالات آئے ہیں یہ اس کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، اللہ میرے وجہ سے آئے ہیں، میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، فرمایا ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس زمانے کے سب سے بڑے بزرگ وہ علاقے سے نکل گئے، کہا آپ کیوں نکلے؟ کہا میرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضور ہاں اب تو اتنے بڑے اللہ کی ولی ہے، لیکن ولایت کے اعلیٰ درجے پہ تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے تھے، پھر بھی یہ نہیں کہتے تھے فلاں کی وجہ سے، جیسے ہمارے ایک انگلی دوسری کی طرف ہوتی، چار اپنی طرف ہوتی، دوسروں کو ہم ذمہ دار بڑے جلدی ٹھہراتے ہیں، فلاں یوں کر رہے ہیں، فلاں یوں کر رہے ہیں۔ کبھی اپنے اوپر بھی اپنا بھی محاسبہ کیا کرو، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کتنی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق گزار رہا ہوں۔ دوسروں کو چھوڑو، سب سے پہلے جو ہے اپنی ذات ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ دیکھوں میں کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، باقیوں کو چھوڑو۔ پتہ نہیں کون سے، اس لیے فرمایا کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اس کی بخشش ہو جائے اور آپ کے سارے نمازیں، تہجد، ذکر آپ کے منہ پہ مار دیے جائے، کیا کر لو گے؟ اس لیے ہر نیکی کے بعد رونا ہے، ہر نیکی کے بعد اللہ کے آگے اپنے عاجزی پیش کرنی ہے، مولا بس یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، جو بھی ہے تو قبول فرما لے، بس تو قبول فرما، اور کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو اس وقت جو معاملات ہمارے اوپر آئے ہیں نا، مہنگائی کی شکل میں، جنگوں کی شکل میں، اس کا حل دو چیزیں میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک تو آج کے بعد استغفار کو لازم کر لے، اور فرمایا جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ 3 کام کر لو، ایک استغفار کو لازم کر لو، اور دوسرا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آج کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آج ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے نا، وہ بدنظری کا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جس میں سب ہی مبتلا ہے، اور بہت آسان ہے، یوں جیب سے نکالا، یوں دیکھا، جس کو مرضی دیکھ لو، کوئی بھی دائیں بائیں آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اوپر بسترا لے لو، اندر سے جس کو مرضی دیکھو، اور یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور اس کو ایک درجے میں زنا قرار دیا گیا ہے۔ اور جو بندہ زنا میں مبتلا ہوگا ساری زندگی رب کے لعنت اس پہ برستی رہے گی۔ مجھے یہ بتاؤ، جس کی زندگی میں ہر وقت بدنظری ہے اور اس پر اللہ کی لعنت تو برس رہی ہے نا، تو اس کی زندگی میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ مجھے بتاؤ، اس کی زندگی میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ سب سے بڑی چیز جو ہے ان آنکھوں کو اگر آج ہم گناہوں سے بچا لینا، یہ آنکھیں ہیں جو ہمیں بڑے بڑے گناہوں پہ پھر مجبور کر دیتی۔ سب سے بڑا یعنی بدنظری کی، اور بدنظری کے آگے بعد دروازہ کھل جاتا ہے گناہوں۔ اپنے آپ کو بدنظری سے بچاؤ، یہ اس دور کا سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ہماری زندگی کے سکون کو برباد کیا ہوا ہے۔ آپ صرف میرے کہنے پر 2 ہفتے اپنے آپ کو بدنظری سے روک لو، بس پھر اپنی نمازوں کی کیفیت دیکھو، پھر اپنی دعاؤں کی کیفیت دیکھو، پھر قرآن کی تلاوت کی لذت دیکھو، تمہیں وہ لذت ملے گی نا تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ بس ان کو حرام کی لذت سے ان کو بچا لو، حلال کی لذت اللہ نے اتنی نمازوں میں رکھی ہے کہ سوچ بھی نہیں آپ کی۔
لیکن وہ لذت ہمیں اس لیے نہیں ملتی ہے کہ ہم نے ان آنکھوں کو حرام کی لذتوں سے اشنا کیا ہوا ہے، حرام کی لذتوں سے اشنا کیا۔ آج کے بعد اس گناہ کو، اچھا اگر ایک آدمی کہتا ہے یار بد نظری میں اتنا مبتلا ہو چکا ہوں کہ چھوڑنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیا کروں، مجبور ہو گیا ہوں، ایک تسبیح روزانہ درود پاک کے پڑھ کے نہ اپنی آنکھوں کو ہدیہ کیا کرو، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کر اپنے آنکھوں کو، اپنے دل کو ہدیہ کرو کہ اے مولا یہ جو درود پاک کے میں نے تسبیح پڑھی ہے نا، یہ میں اپنے آنکھوں کو ہدیہ کرتا ہوں، اپنے دل کو ہدیہ کرتا ہوں، اللہ اس درود کا نور میرے آنکھوں کو عطا فرما، میرے دل کو عطا فرما۔ اور دوسرا کام، کبھی نہ 10 روپے ہو 20 روپے ہو، جتنے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، پیسے نکال کر آنکھوں پہ پھیر دو ایسے اور اس کو صدقہ کر دو۔ اور الصدقۃ رد البلاء، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے، صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ مولا میری آنکھوں کو جو یہ بد نظری کی بلا لگی ہوئی ہے، یہ بد نظری کی بیماری لگی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس بلا کو میرے آنکھوں سے دور کر دے۔ اور فرمایا کہ بد نظری کا سب سے بڑا نقصان موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، سب سے بڑا نقصان۔ اپنے آپ کو بد نظری سے بچاؤ۔ اور میں نے آپ کو حل بتا دیا، درود پاک کے تسبیح پڑھ کے اپنے دل کو، آنکھوں کو ہدیہ کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ جیسے ہم بیماری میں تو صدقہ دینا سمجھ میں آتا ہے، بخار ہو گیا، گھر میں بیماری ہو گئی، کہتا ہے صدقہ دے کے اپنی جان چھڑاؤ۔ صدقے سے بھی تو صدقے سے جہاں جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں وہاں روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، صدقے سے صدقہ دو اور صدقے سے اپنے کام نکلواؤ، یقین کرو۔ تو اس بد نظری سے اگر ہم بچ جائیں گے نا، ہمارے لیے لذت ایک ایسا دروازہ کھلے گا، پھر ہمارے نماز کو چھوڑنے کوئی دل نہیں کرے گا، اتنی لذت آتی ہے۔ آپ کبھی نا بازار میں چلتے ہوئے کبھی آزما کر دیکھنا، آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت عورت آ رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں، لیکن دل کی نہ مانو، رب کی مان کے اپنے نظروں کو نیچے کر لو، اسی لمحے دیکھنا آپ کے دل میں ایک لذت محسوس ہوگی، ایک لذت محسوس ہوگی۔ تو بھائی آج کے بعد اب تو بازاروں والا معاملہ ختم ہو گیا، اب تو جیب میں بازار ہے، اب تو جیب میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اب تو بازار میں وہ کچھ نظر نہیں آئے گا جو آپ کو جیب میں نظر آ جائے گا۔ لیکن ایک چیز کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، سمجھ آئی نا، اتنی آسانی، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اور آج آپ کو جو مہنگائی کا دور ہے نا، آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں، یقین کریں آپ اس وظیفے کو آج کے بعد اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور میرے مرشد فرماتے تھے جو بندہ اس وظیفے کو 129 دن کر لے گا کبھی بھی غربت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ مالدار ہو جائیں گے، جو مل رہا ہے اللہ اس میں آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، مہنگائی ہو گئی لیکن اللہ نے جو آپ کو دیا اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کو آج کے بعد 129 مرتبہ اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ یقین کریں میں بڑے عرصے سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ لوگ جو کہتے تھے ہم تنخواہ لیتے ہیں تو 15-20 کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا تنخواہ کہاں چلی گئی، جب ان کو یہ عمل دیا وہ کہتے ہیں وہی تنخواہ ہوتی ہے، مہینہ مکمل ہو جاتا ہے اور پیسے پھر بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو گھر میں خواتین کو بتاؤ یہ اعمال، گھر میں اپنے خواتین کو بتاؤ یہ عمل کرو آج کے بعد، اور آپ بھی نیت کر لو آج کے بعد اس عمل کو 129 دن کرنے کا، 129 مرتبہ روزانہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 129 دن کی نیت کر لو۔ انشاءاللہ آپ جو لوگ رونا رو رہے ہیں نا، دیکھیں ایک بندہ حرام کمائی کر رہا ہے، اس کے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کمائی میں برکت ہو جائے۔ اگر حلال کما رہے ہو اپنی کوشش کرو، اللہ اس حلال میں اتنی برکت دے گا، آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، پیسے پھر بھی بچے رہیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، میرے پاس اس کے بڑے واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے بڑے واقعات ہیں میرے پاس۔ تو آج کے بعد اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، 129 مرتبہ سورۃ الکوثر، اور دوسری چیز استغفار، کم سے کم 300 مرتبہ صبح شام، یعنی تو ایک ٹائم بیٹھ کے استغفار کرو، اور استغفار کرتے ہو رونے کی شکل بناؤ، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو،
اور استغفار صرف اپنے لیے نہ کرو بلکہ کہو مولا میں جو استغفار کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، اپنی اولاد اور نسلوں کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، میرے جو آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، اور ساری امت مسلمہ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ پھر دیکھنا اس استغفار کا آپ کو جو رزلٹ ملے گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا